बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर ने आज एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और इमरान खान के हवाले से ऐसा क्या लिखा है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन पर बड़ी तनकीद हो रही है और एक तूफान बपा किया हुआ है। इस पे तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन दो तीन और बड़ी आम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक खबर का ताल्लुक तो अडयाला जेल से है। आज इमरान खान से जिनकी मुलाकात हुई है, बाहर आकर जो अलीमा खान ने बताया उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर कुछ दोनों विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले लोग हैं, वो या राइट हो जाएं या लेफ्ट हो जाएं। मैं सब की कारकर्दगी को देख रहा हूं और फिर आपका इस सारे मामले के बाद अजान देखा जाएगा। अब इस पर सोशल मीडिया पर बैरिस्टर गौर, अली अमीन गंडापुर और फिर अली मोहम्मद खान और इस तरह के लोगों की जो है वो तस्वीर चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है इस अंदाज के अंदर कहना। ठीक है, यानी एक को वज़ीर आला बनाया हुआ है इमरान खान ने, एक को चेयरमैन बनाया हुआ है, और उन पे अगर बेशक रिजर्वेशंस हों भी, तो तस्वीर बना के और बाकायदा इस तरह अगर डिस्कशंस होंगी तो उनकी जो इज्जत है वो मज़ीद ख़राब होगी, और दोनों तरफ जो है जो लोग उधर से भी खा रहे हों इधर से भी खा रहे हों उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। और दूसरी जो बात है उन्होंने की है कि लॉन्ग मार्च या एहतजाज करना है, और उसका एक पैटर्न जो है, इस मरतबा सारे लोग इस्लामाबाद में नहीं आएंगे बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर होंगे। अब क्या इतना तहरीक का मोमेंटम तहरीक इंसाफ बना पाएगी, ये एक आम सवाल है। और क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अली अमीन गंडापुर के अहकामात को फॉलो करेगी, ये भी एक अगला बड़ा आम सवाल है। ये तैयारी जो है वो मौजूदा लीडरशिप किस अंदाज में कर सकती है। ये एक तरफ ये मामला तो है तहरीक इंसाफ की तरफ। अब दूसरी तरफ जो चीज़ें दबाव बढ़ाएंगी तहरीक इंसाफ पर आने वाले दिनों के अंदर, वो 9 मई के कुछ केसेस हैं जिनमें GHQ हमला केस है, और 37 ऐसे केसेस हैं। बुनियादी तौर पर एक जो है लाहौर जो कोर कमांडर हाउस है, वो वाला केस है। अब इन पर जो है वो फर्द जुर्म और आगे जो कार्रवाई है वो बढ़ रही है, और ख़ास तौर पर GHQ हमला केस के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर ये एक्सपेक्टेशंस हैं। अब हो सकता है इसमें 2 महीने लगे, महीना लगे, 6 महीने लगे, लेकिन इन केसेस के अंदर भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो है उनको सजाएं दिलवानी है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो सज़ा हो सकती है। ज़ाहिर है आप ये समझे कि सज़ा उसके अंदर हो सकती है, और ये जो तलवार है वो कई MNAs MPs जिनके नाम मुख्तलिफ FIRs के अंदर है उन पे ये लटक रही है। तो इस दबाव के अंदर क्या वो कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में होंगे, ये एक अगला सवाल है। और फिर इसके अंदर जो है वो कोशिश ये की हो सकती है कि बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको जो है वो सजाएं सुना दी जाए। चूँकि वो कहते हैं ना, जब दोनों तरफ एक लड़ाई की कैफियत हो तो फिर अपनी अपनी जो चालें हैं वो दोनों फरीक चलते हैं। आज पेशावर के अंदर पीपल्स पार्टी का एक एहतजाज था। अब उन्होंने इमरान खान की रिहाई का जो कैंप है उसको आग लगाई, जो बहुत काबिल मुसम्मत है। लेकिन मैं हैरान हूं कि भाई ना इतने बंदे हैं, ना कोई इतना बड़ा एहतजाज है, तो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको ये देखना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ जा रही है, कि भाई फिर भी उस पर आप आंसू गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों पर। तो यानी जो एक खबर ही नहीं थे वो चंद लोग, जो पीपल्स पार्टी का आपको इल्म है वजूद कितना है अंदरून सिंध के अलावा, तो ये जमात इतनी है बस थोड़ी बहुत कोई कभी कभी बरसी और इस तरह की तकरीबात कर लेती है। तो अब उन पे आंसू गैस चला के उसको आपने खबर बना दी है, और ये इतनी बड़ी नालायकी है। आया ये पुलिस ने अपने तौर पर ये काम किया है या उनको अहकामात दिए गए, इन चीज़ों को ज़रूर देखें। ये आपको, यानी आप दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद या पंजाब की इंतज़ामिया PTI के एहतजाज पर आंसू गैस इस्तेमाल करे, लाठी गैस इस्तेमाल करे, तो उन पे जब तनकीद हम करते हैं तो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो ज़रूर देखने वाली है। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर जो है वो एक कॉलम जो हामिद मीर साहब ने लिखा है, ये कॉलम डॉक्टर यूनस भट्ट एक बड़े मारूफ तजिया नगार हैं, यानी मज़ा नगार हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन मज़ा के अंदर जो फक्की वो दे जाते हैं वो बड़ी अजीब होती है। और हर सियासतदान के हवाले से उन्होंने बड़े बड़े जो है वो की हैं,
یعنی مذاقیہ مزاح نگاری اور اس انداز کے اندر کہ وہ پھر جو ہے نا وہ سمجھیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ کالم ان کی ایک کتاب ہے، وہ پروگرام بھی کرتے تھے ہم سب امید سے ہیں، آپ کو علم ہے وہ ہوتا تھا جیو نیوز پر، لیکن پھر وہ اب نہیں ہو رہا۔ تو اچھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ان کی ایک کتاب جو ہے وہ چھپی ہے، تو اس کی وہ تقریب کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا اور مودی کا انہوں نے حوالہ دیا مزاح نگاری کے اندر، اور یہ کتاب مختلف شخصیات کے بارے میں چھوٹے چھوٹے خاکوں پر مشتمل ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بدتمیزیاں اور مزاح گردی میں کہیں بھی پھکڑ پن اور تمسخر نظر نہیں آتا۔ ان کا شگفتہ طنز جو ہے وہ افراتفری نہیں بلکہ افراد تفریح پیدا کر رہی ہے۔ تو جب کسی تقریب میں آپ جاتے ہیں تو اس کی عموماً جو کالم نگار ہوتے ہیں کوئی بھی وہ تعریف کرتے ہیں، وہ اب بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ دراصل وہ جو تبصرہ ہے ڈاکٹر یونس بٹ کا وہ لگایا ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے جسے ایک میڈیا سروے کے مطابق 76% لوگ پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں بھارت کے 76% میڈیا کا تعلق بی جے پی کے ساتھ ہے، اور اگر 100% میڈیا بی جے پی کا ہوتا تو پھر 110% لوگ مودی کو پسند کرتے، یعنی بھارت کا میڈیا کنٹرولڈ ہے، یہ بات ہے۔ اچھا پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مودی اور ان کا وہ سارا جو احوال ہے وہ تو انہوں نے لکھا ہے۔ اب جو اصل بات انہوں نے کی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر اس نے طنز کیا ہے ڈاکٹر یونس بٹ نے، اور وہ لکھتے ہیں کہ مانا پیسے سے محبت نہیں ملتی لیکن محبوبہ تو ملتی ہے نا۔ ٹرمپ ایک مکمل بزنس مین ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے صدر بننے سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ امریکہ کا صدر بننے سے اسے کیا فائدہ ہوگا۔ اچھا پھر وہ کہتا ہے فیک نیوز پھیلانے کے حوالے سے وہ ساری کر کے، تو الٹیمیٹلی جو بات ہے وہ انہوں نے کی ہے جو خاکہ مریم نواز کا پیش کیا ہے، وہ اس کے اندر دراصل اس نے کہا کہ یہ صرف ملکی شخصیات کے خاکوں پر مشتمل نہیں ہے کتاب، بلکہ اس کتاب میں زیادہ تر خاکے پاکستانی شخصیات کے بارے میں ہے۔ سب سے لمبا خاکہ اداکارہ میرا کا ہے، یہ بات عام ہے، اور جس کی وجہ صرف ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مریم نواز کا خاکہ پڑھ کر میں بہت زیادہ تشویش کا شکار ہوں۔ یہ اب کہہ رہے ہیں حامد میر۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق تو گوجرانوالہ سے ہے، لیکن آج کل وہ لاہور میں مقیم ہے، اور کچھ عرصہ قبل لاہور پولیس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تمسخر اڑانے کے الزام میں پیکا قانون کے تحت مقدمات درج کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جو پھیلتا ہوا خیبر پختونخوا اور سندھ سے بلوچستان تک پہنچ گیا۔ یقیناً سوشل میڈیا پر لاف زنی، عرضہ سرائی اور گالم گلوچ کو آزادی اظہار رائے کے نام پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن بھارت کی طرح پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں تعمیری تنقید اور جو اس کو بھی ملک دشمنی قرار دیتے ہیں۔ آج کل پاکستان کے حکمران اشرافیہ میڈیا کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے اور اسے بھارتی میڈیا کا مقابلہ کرنے والی آنی دیوار کر رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یونس بٹ جو ہے انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز میں دو بڑی خوبیاں ہیں، یہ اصل بات ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہے، دو بڑی خوبیاں ہیں۔ وہ کیا خوبیاں جس کی وجہ سے وہ بڑی لیڈر ہے؟ ایک اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اور دوسری یہ کہ نواز شریف ان کے والد ہیں۔ یہاں تک تو وہ کہتے ہیں کہ قابل برداشت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مریم نواز کو جو بات اچھی نہ لگے اس کے لیے اپنے کان بند نہیں کرتی بلکہ دوسروں کی زبان بند کر دیتی ہیں۔ مخالفین مریم کو آئرن لیڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ جیل میں وہ فرائنگ پین سے کپڑے آئرن کیا کرتی تھی۔ مریم کی سیاسی ٹریننگ میاں نواز شریف نے خود کی ہے، اس لیے مریم نواز کی سیاست میں عوام کو 90 کی دہائی کے نواز شریف نظر آتے ہیں۔ یہ تبصرہ کیا گیا اس کے اندر مریم نواز کے حوالے سے، اور مطلب اس طنز کا کیا ہے کہ اپنی اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، تنقید وہ برداشت نہیں کرتی، حوصلہ نہیں ہے تنقید برداشت کرنے کا، اور بس وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، یہی خوبی ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ ہے اس وقت پنجاب کی، اور کوئی خوبی ڈاکٹر یونس کو نظر نہیں آئی۔
اس پر اب جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، اور بلاول کے حوالے سے اس کی اردو کے بارے میں لکھا ہے، اور شہباز شریف کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے شہباز شریف کو وہ پنکھا قرار دیا ہے جو چلتا زیادہ ہے پر ہوا کم دیتا ہے، اور عمران خان وہ پنکھا ہے جو چلتا نہیں لیکن ہوا بہت دیتا ہے۔ جیسے شہباز شریف سمجھتا ہے کہ وہ واقعی وزیر اعظم ہے، ایسے ہی چاہت علی خان سمجھتا ہے کہ وہ سنگر ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ جو ایک عموماً پتہ ہے کہ سیاسی لوگوں کے پاس جو اختیارات ہیں، عمران خان کے متعلق فرمایا کہ وہ سیاست میں نفرت کے قائل نہیں، شدید نفرت کے قائل ہیں۔ پاکستان میں ہر کامیاب سیاستدان کے پیچھے عدلیہ اور محکمہ زراعت ہوتا ہے۔ عمران خان وہ سیاستدان ہے جس کے پیچھے یہ دونوں ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ خان کے پیچھے تھے، اب خان ان کے پیچھے ہے، یعنی محکمہ زراعت کے پیچھے اب خان لگا ہوا ہے۔ فیصل واڈا کے بارے میں بھی اس نے تبصرہ کیا ڈاکٹر یونس بٹ نے کہ یہ وہ مبینہ سیاستدان ہے جس کی سیاست جوس کے اس خالی ڈبے جیسی ہے جس پر پاؤں مارنے سے کوئی زخمی نہیں ہوتا لیکن پٹاخہ دور تک سے سنائی دیتا ہے۔ فیصل واڈا وہ فلمی ہیرو ہے جو خود ہی محبوبہ کو اغوا کرتا ہے اور پھر خود ہی اسے چھڑانے پہنچ جاتا ہے، اور پھر یہ گانا گاتا ہے، میں زمیں ہوں کسی اور کی، مجھے بولتا کوئی اور ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک کالم، اس طرح کی تبصرہ نگاری، مریم نواز، شہباز شریف کی بے اختیاری، مریم نواز کی بغیر کسی خوبی کے وزیر اعلیٰ بننا، اور عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نریٹو، اس کو بیان جو کیا گیا ہے، اس پر نون لیگ کے کافی لوگ اب حامد میر کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔